محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل و ساقی کوثر شافع محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے آل اصحاب اور آپ کی تمام ذریات پر اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا کا ایک دستور ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، جو ہم سے الفت اور عقیدت رکھتا ہے ہم بھی اس سے الفت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ اور دنیا کا یہ بھی دستور ہے کہ اگر کسی سے محبت کی جاتی ہے تو صرف اور صرف 4 وجہ سے کی جاتی ہے، 5ویں کوئی وجہ نہیں۔ اگر کسی کو کسی سے الفت محبت اور لگاؤ ہے تو ممکن ہے کہ وہ جمال کی وجہ سے ہو، یا کمال کی وجہ سے ہو، یا احسان کی وجہ سے ہو، یا اخلاق کی وجہ سے ہو۔ کوئی شخص کسی کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو کر اس سے محبت کر سکتا ہے، یا یہ کہ محبت کی دوسری وجہ کمال بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری اچھائیاں ہیں، قابلیت ہے، صلاحیت ہے، اعلیٰ مقام پر وہ فائز ہے، اس بنا پر بھی محبت کی جاتی ہے۔ محبت کی تیسری وجہ احسان ہوا کرتا ہے۔ کسی شخص نے کسی کے اوپر احسان کر دیا، مصائب اور مشکلات میں اس کے وہ کام آ گیا، اس احسان کی وجہ سے وہ شخص اپنے محسن کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، کیونکہ جو محسن کے احسان کو فراموش کر دے ایسا شخص بھی اسلام کی نظر میں نہایت ہی برا ہے۔ تو محبت کی تیسری وجہ احسان بھی ہوا کرتی ہے، اور محبت کی چوتھی وجہ انسان کا اخلاق کردار ہے۔ کسی کا اخلاق بہت ہی عمدہ ہے، اچھائی کے ساتھ پیش آتا ہے، خیر و بھلائی کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے الفت کرتا ہے، محبت اور لگاؤ رکھتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہو کہ اولاد کی محبت کو آپ کس کیٹیگری میں رکھیں گے، ماں کی محبت کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ تو احسان کی کیٹیگری میں آپ رکھ سکتے ہیں کہ والدین کا احسان اولاد کے اوپر، اولاد کا احسان ماں باپ کے اوپر۔ تو یہ 4 اسباب اہل علم نے ذکر کیے ہیں۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ انہیں 4 چیزوں کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جمال کی وجہ سے، کمال کی وجہ سے، احسان کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شخصیت کو سامنے رکھ کر ان 4 چیزوں کو اللہ کے نبی کے اندر اگر دیکھا جاتا ہے تو بحمد اللہ وہ رسول رحمت، وہ مجسم رحمت، رحمت للعالمین، سید العرب والعجم، ساقی کوثر، شافع محشر، یہ 4 خوبیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال بھی ہے، حسن یوسف دمے ساید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، کسی شاعر نے کہا تھا۔ جمال بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر محبت کی دوسری وجہ کمال بھی ہے۔ آپ بہت سارے اعلیٰ مقام اور بہت ساری خوبیوں کے ساتھ آپ متصف ہیں، آپ کے اندر بے شمار کمالات ہیں۔ اور پھر محبت کی تیسری وجہ اگر دیکھی جائے تو احسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے اوپر بہت بڑا احسان بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس احسان کا ذکر قرآن کے اندر بھی فرمایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی رسالت اہل ایمان کے لیے بہت بڑا یہ احسان ہے۔ اور محبت کی چوتھی وجہ اخلاق، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو بھی آپ جائزہ لے لیں۔ میرا چونکہ موضوع وہ نہیں ہے، قرآن کریم آواز لگاتا ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ تو
تو یہ محبت کے جو 4 اسباب ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے اندر جمال ہو تو کمال نہ ہو، کمال ہو تو احسان نہ ہو، احسان ہو تو اخلاق نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اگر غور کیا جاتا ہے تو نبی کے اندر جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، احسان بھی ہے، اخلاق بھی ہے۔ اسی لیے اہل ایمان مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت، الفت اور عقیدت رکھتے ہیں، اور ایک مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی بھی چاہیے، کیونکہ نبی کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کسی شخص کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی انسان کامل مومن کہلا ہی نہیں سکتا ہے، مومن اور ایمان کا تصور ہی نہیں آ سکتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ الفت اور محبت نہ کرے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو، اے میرے صحابہ، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی ہماری آپ کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، اولاد سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، قرابت دار سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، کنبے قبیلے سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ہمارا جو کاروبار ہے، تجارت ہے، ہماری معیشت ہے، تجارت ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، تبھی ہم جا کر کے کامل ترین ایمان والے اور ہم مومن کہلا سکیں گے۔ وگرنہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر کھوٹ ہے، کمی ہے، تو واللہ ہم اور آپ تو بہت دور کی بات ہے، اگر صحابہ کے اندر بھی یہ بات آ جائے تو وہ بھی مومن نہیں ہے۔ عبداللہ بن ہشام بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، چنانچہ جلہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، اور چلنے کا انداز کیسے ہے؟ دوستانہ انداز سے عمر فاروق کے ہاتھ کو پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہاتھ کو پکڑ کر کے بڑی تیزی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ ایسے انداز میں عمر فاروق نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میرا ہاتھ رسول اللہ کی ہاتھ میں، سب سے اعلیٰ شخصیت کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے وقت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ذرا جذباتی ہو گئے اور کہنے لگتے ہیں، یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ میرے نزدیک محبوب ہیں، آپ میرے نزدیک مقبول ہیں، اور سب سے زیادہ آپ کے لیے میرے دل کے اندر الفت، عقیدت اور محبت ہے، لیکن میری اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور آپ نے کہا، یا عمر لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک۔ اے عمر تم مومن نہیں ہو، اے عمر تم مومن نہیں ہو، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ میری شخصیت، میری ذات تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جائے۔ عمر فاروق پکار اٹھے، الآن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لأنت احب الی من نفسی، اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز، محبوب اور مقبول ہیں۔ نبی نے کہا، الآن یا عمر، الآن یا عمر، اے عمر اب تم مومن ہو، اے عمر اب تم مومن ہو۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، محبت رسول کے نام پر لوگ جلوس نکالیں گے، محفل سما کا انعقاد بھی کریں گے، جھنڈیاں بھی لگائیں گے، رسول رحمت کے نام پر کیک بھی کاٹیں گے، اور اپنے آپ کو محبان رسول کا دم بھی بھریں گے۔ انشاءاللہ رحمان تمہیدی کلمات ہمارے ہیں اور اسی موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی۔ تو ہمارے اندر سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، اور ہونی بھی کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ ہماری اور آپ کی محبت جس سے سب سے زیادہ ہوگی انشاءاللہ رحمان، حشر کے میدان میں ہم اسی کے ساتھ رہیں گے۔ یہ شرف و اعزاز حاصل ہے اے مسلمانوں کی جماعت، آپ کی محبت، ہماری محبت، کتاب و سنت کے ماننے والوں کی محبت اللہ کے نبی کے لیے سب سے زیادہ ہے، کیونکہ جو یہ جمعیت ہے کتاب و سنت کے جو حاملین ہیں، وہ ہر چیز میں نبی کی سنت کو دیکھتے ہیں۔ نبی مسجد میں کیسے آئے، نبی نے نماز کیسے پڑھی، نبی نے وضو کیسے کیا، نبی نے رکوع کیسے کیا، نبی نے سجود کیسے کیا۔ الحمدللہ، جو جس سے محبت کرے گا حشر کے میدان میں وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور خوشخبری
خبری ہے، مسجد نبوی ہے، انس بن مالک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر کے مسجد سے باہر نکلنے لگے تو ایک بدو اور دیہاتی جس نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا مسجد کے باہر بیٹھ گیا کہ رسول اللہ سے مسئلہ پوچھیں گے۔ اللہ اکبر۔ انس بن مالک بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نکلے تو مسجد کے باہر والے چبوترے پر وہ بدو بیٹھا نبی کا انتظار کر رہا تھا، اور جیسے ہی نبی کریم پہنچے تو پوچھتا ہے متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ بہت دور سے چل کر آیا ہے، نہ نماز کا مسئلہ پوچھا، نہ زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا، نہ حج کا مسئلہ پوچھا، اگر پوچھا اس دیہاتی نے تو سیدھا قیامت کے بارے میں سوال کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا عجیب سا لگا کہ بدو دیہاتی کبھی تو آتا نہیں، آیا تو سیدھا قیامت کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ نبی نے کہا ما عددت لہا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاریاں کی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس بدو کے سینے کے اندر اس کا دل اللہ کے رسول کی محبت سے معمور تھا، یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، کہتا ہے یا رسول اللہ ما عددت لہا کبیر صلاۃ ولا صیام ولا صدقہ، میں نے بہت زیادہ نفلی نماز تو نہیں پڑھی ہے، میں نے نفلی روزے تو نہیں رکھے ہیں، میں نے نفلی صدقات و خیرات تو نہیں کیے ہیں، فرائض کا اہتمام کرتا ہوں، نماز پنجگانہ میں پڑھتا ہوں، ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس محبت کو دیکھ کر کے آپ نے فرمایا المرء مع من احببت، آدمی حشر کے میدان میں اسی کے ساتھ رہے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، اور انشاءاللہ رحمان ہماری آپ کی محبت جو ہوگی وہ اللہ کے لیے ہوگی، رسول اللہ کے لیے ہوگی۔ ہم احترام امام کا کریں گے، ہم احترام ائمہ کا کریں گے، احترام محدثین کرام کا کریں گے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر سب سے زیادہ محبت اگر کسی چیز کی ہوگی اور کسی شخصیت کی ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اگرچہ ہم اور آپ صحابہ کے مقابلے میں نہیں ہیں، اگرچہ ہم نے نبی کائنات کو اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، اور شاعر نے تو کہا تھا احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں ان جیسا نہیں ہوں، اگرچہ ہمارے آپ کے عمل ابو بکر جیسے نہیں ہیں، عمر فاروق جیسے نہیں ہیں، عثمان غنی جیسے نہیں ہیں، لیکن ہمارے اندر ان کے لیے محبت تو ہونا چاہیے، ہمارے اندر عقیدت تو ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک بدو اور آتا ہے اور اللہ اکبر وہ مسئلہ پوچھتا ہے اپنے بارے میں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جاتا ہے، چنانچہ مسئلہ پوچھتا ہے اپنے بارے میں اور کہتا ہے یا رسول اللہ ارأیت الرجل یحب القوم ولم یلحق بہم، ایک آدمی ہے بہت دور دراز وہ رہتا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، کاروبار میں وہ لگا رہتا ہے، اپنی اولاد کی تربیت میں وہ لگا رہتا ہے، اپنے جانوروں کی خدمت میں وہ لگا رہتا ہے، کھیتی باڑی کے کام میں، باغات کے کام میں وہ مصروف رہتا ہے، اس کو موقع نہیں ملتا کہ وہ مدینہ میں آئے، رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے، صحابہ کے ساتھ وقت گزارے، لیکن یا رسول اللہ یحب الصالحین، وہ ان لوگوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہے، عمر فاروق سے، اجل صحابہ کرام سے، لیکن ایک مسئلہ اور ہے وَلَكِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يَعْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِمْ، یا رسول اللہ ایک مسئلہ اور ہے کہ وہ نیک انسان جو بہت دور دراز رہتا ہے، وہ شخص وہ ان سے محبت تو کرتا ہے لیکن ان کے جیسی وہ نیکیاں بھی نہیں کر پاتا، ان جیسے وہ تہجد گزار نہیں ہے، اعمال صالحہ میں سبقت کرنے والا بھی نہیں ہے، فرائض کا اہتمام کرتا ہے اور اس کے علاوہ وہ مصروفیات میں اور اپنے کام میں وہ گھرا ہوا ہے۔ اے اللہ کے نبی وہ کس کے ساتھ رہے گا آپ یہ بتا دیں، اس جیسے نہ عمل ہے نہ اس جیسی نیکیاں ہیں، محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کہا المرء مع من احب، اے لوگو انسان اسی کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ بددور اپنے آپ کو روک نہ سکے اور کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں انا ہوا اذا یا رسول اللہ، یہ مسئلہ کسی اور کے بارے میں نہیں تھا بلکہ خود میرے بارے میں تھا، میں اپنے بارے میں پوچھ
رہا تھا میری تمنا ہوتی ہے کہ مدینہ آؤں، رسول اللہ کی صحبت اختیار کروں، صحابہ کے ساتھ بیٹھوں، آپ کی باتوں کو سنوں اور سیکھوں، یاد کروں، لیکن مصروفیات نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ لیکن آپ کے لیے محبت و عقیدت اور الفت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اسی کے ساتھ رہو گے جس سے محبت کرتے ہو۔ تو انشاءاللہ رحمان ہماری محبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، صحابہ کرام کے ساتھ ہے، اور ہماری یہ امید اللہ رب العالمین کی ذات سے انشاءاللہ رحمان ہم انشاءاللہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ سے اچھی امید تو ہونی چاہیے، اگرچہ ہمارے وہ اعمال نہیں ہیں، اگرچہ ہماری وہ فکر، اگرچہ وہ ہماری نیکیاں نہیں ہیں۔ چنانچہ محبت رسول یہ صرف جذبات و کیفیات کا نام نہیں ہے کہ صرف محبت رسول کا ہم دم بھر لیں، جھنڈیاں لگا لیں، عقیدت کر لیں، محفل سما کا انعقاد کر لیں۔ محبت رسول صرف جذبات اور کیفیات کا نام نہیں ہے۔ محبت رسول میں سب سے بڑی بات اتباع رسول اللہ ہے، اتباع رسول اللہ ہے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر اللہ کے نبی سے محبت ہماری آپ کی سچی ہے تو جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہوگی اس کی زندگی میں اللہ کے نبی کی سنت بھی ہوگی، یاد رکھیے گا۔ جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوگی اس کی زندگی میں نبی یہ کائنات کی سنت بھی ہوگی۔ اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کی شادی، اس کا بیاہ اور اس کا غم، اس کی خوشی، تمام تر معاملات میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرے گا، نبی کی سنت کی پیروی کرے گا۔ یہی اس کی پہچان ہے کہ یہ محب رسول اللہ بھی ہے، اس لیے محب رسول اللہ ہے کہ نبی کی سنت کو یہ فالو کرنے والا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ سے محبت اگر کرنے والے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ محبت رسول یہ اطاعت ہے، اطاعت رسول اللہ ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، جامع طبرانی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اسی محبت کو لے کر کے آئے تھے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء واللہ لأنت احب الی من ولدی ووالدی والناس اجمعین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنے جان سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز ہیں، میری اولاد سے بھی زیادہ، تمام لوگوں سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں دور کا رہنے والا ہوں اور جس وقت آپ کی یاد آتی ہے اپنے کاروبار کو چھوڑتا ہوں، اولاد کو چھوڑتا ہوں اور بوڑھے ماں باپ کو چھوڑتا ہوں، تمام چیزوں کو ترک کر کے سیدھا مدینہ آتا ہوں، آپ سے ملاقات کر لیتا ہوں، ہمیں سکون مل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ دنیا کا معاملہ ہے جہاں ملاقات ممکن ہے، لیکن دنیا کے بعد کی بھی زندگی ہے، یہ عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے، تمام تر مراحل ہے۔ دنیا میں تو ملاقات ہو جاتی ہے اللہ کے نبی، لیکن وَإِنِّي ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، لیکن جب میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں اور آپ کی وفات کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے رفعت مع النبیین صدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ کے نبی آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، آپ شہداء کے ساتھ ہوں گے، آپ صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ وَإِن دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، اگر میں داخل بہشت ہو بھی گیا، جنت میں داخل بھی ہو گیا تو آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہوگا، میرا مقام آپ سے نیچے ہی ہوگا، ہم کیسے وہاں ملاقات کر پائیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی خاموش ہیں، صحابی پوچھ رہے ہیں، صحابہ کرام کے مجمع پہ خاموشی طاری ہے، بات ہو رہی ہے محبت رسول اللہ کی، اور کچھ دیر کے بعد آسمان سے آیت اتری اطاعت رسول اللہ کی۔ اگر تم محب رسول اللہ ہو، نبی کو چاہنے والے ہو، تو آئیے قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے بے شک وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین اور شہداء صالحین کے ساتھ ہوگا۔ کرے جو محمد کی،
کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا جس کے دل میں محمد کی الفت نہ ہوگی۔ اگر واقعی ہمارے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، ہم نبی کی اطاعت کرنے والے بن جائیں اور نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ انعمت علیہم کون لوگ ہیں؟ جن پہ اللہ نے انعام کیا، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اے اللہ ان کے راستوں پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ کس پہ انعام ہوا ہے؟ کتنے لوگوں پہ انعام ہوا؟ یہی 4 لوگ ہیں، 5واں کوئی نہیں ہے۔ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالح۔ انعمت علیہم، سوال میں آتا ہے انعمت علیہم سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہی 4 گروہ ہے کہ ہر نماز کے اندر ہم کہتے اللہ تعالیٰ اسی راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا، یعنی نبیوں کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر، شہداء کے راستے پر، صالحین کے راستے پر چلا۔ اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کے راستوں پر چلا جن پر غضب نازل۔ تو مغضوب جانتے ہیں آپ لوگ کون ہیں؟ ہمارے بہت سارے بھائی ماشاءاللہ جانتے ہوں گے، نوجوان لوگ جانتے ہیں، بچے لوگ جانتے ہیں مغضوب کون ہیں؟ نہ ان کے راستوں پر چلا جن پر غضب نازل ہوا۔ غضب کن پر ہوا جانتے ہیں؟ غضب ہوا یہودیوں پر، اللہ رب العالمین کا ان کے اوپر غضب نازل ہوا، قہر نازل ہوا ان کے اوپر۔ تو ہم دعا کرتے ہیں نماز کے اندر، نہ ان کے راستوں پر چلا جس پر تو نے غضب نازل کر دیا ہے۔ اللہ نے ایسا غضب نازل کیا کہ ان میں سے بعض کو بندر بنایا، بعض کو خنزیر بنا دیا ان کو۔ ولا الضالین، اور نہ ان کے راستوں پر چلا جو گمراہ ہو گئے۔ یہ کون سے ضالین کون سے لوگ ہیں جانتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ہمارے بزرگ لوگ جانتے ہوں گے، کچھ نوجوان بھی جانتے ہوں گے۔ ضالین سے مراد عیسائی اور کرسچن ہے، نہ ان کے راہ پہ چلا جو گمراہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو محبت رسول کیا اصل اطاعت ہے، اور چنانچہ جو لوگ جھنڈیاں لگاتے ہیں، نبی کے نام کا کیک کاٹتے ہیں، محفل سما کا انعقاد کرتے ہیں، اور نبی کے محبت کا نام لے کر کے جلوس نکالتے ہیں، عرس نکالتے ہیں، اور عید میلاد النبی مناتے ہیں، وہ لوگ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے محبت کے دعوے کو خارج کر دیا تھا۔ محبت کے دعوے کو خارج کیا اور کہا کہ اگر تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو محبت رسول کے تقاضے کو پورا کرو۔ کیا ہوا تھا صحابہ کے سامنے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا لیا اور آپ وضو کر رہے تھے۔ صحابہ کی کیا محبت تھی، اللہ وہی محبت ہمارے سینوں میں بھر دے۔ نبی وضو کر رہے ہیں، صحابہ نے دیکھا رسول اللہ وضو کر رہے ہیں، صحابہ دوڑے ہوئے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے گرنے والے پانی کو ہاتھوں میں لب میں بھر لیا اور لے کر کے اس کو اپنے ہاتھوں میں مل لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھا، محبت رسول کے جذبے سے سرشار صحابہ کی جماعت کو دیکھا۔ اللہ کے نبی نے کہا ما یحملکم علی ذلک، اس چیز کو کرنے پر تمہیں کس نے آمادہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ حب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے مجھ کو آمادہ کیا کہ آپ کے جسم اطہر اور دست مبارک سے گرنے والے پانی کے قطرات کو اپنے ہاتھ کے لبوں میں لے کر کے اپنے جسموں میں ہم لگا لیں، اس سے تبرک حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ او یحب اللہ ورسولہ، جس شخص کو اس بات پر خوشی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے یا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، تو یاد رکھو یہ محبت کا دعویٰ کافی نہیں، فلیصدق حدیثا، اس کو چاہیے کہ وہ سچی بات بولے، ولیؤدی امانتہ، اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت کو ادا کر دے، ولیحسن جوار من جاورہ، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے۔ یہ ہمارا اخلاق ہے، یہ ہماری تعلیمات ہے۔ اے میرے صحابہ، اگر تم واقعی محبت رسول میں سچے ہو، پکے ہو، تو جاؤ سچ بولنا، امانت داری سے کام لینا، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا۔ آج ہم بھی نبی کو چاہنے والے، نبی سے محبت کرنے والے، کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ تجارت میں سچ بولتے ہیں؟ کاروبار میں سچ بولتے ہیں؟ کیا امانت داری سے کام لیتے ہیں؟ کیا اپنے پڑوسیوں کو خوش رکھتے ہیں؟ سوچئے ہم اور آپ اللہ کے رسول کی دعوت کے تعلق سے ہمارا آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ ہے محبت رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کی محبت کے دعوے کو خارج کیا اور کہا محبت رسول میں سچے ہو تو محبت رسول کے تقاضے کو پورا کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور آج جتنے بھی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والے، جھنڈیاں لگانے والے، عرس نکالنے والے، محفل سما کا انعقاد کرنے والے اور عقیدہ رکھنے والے کہ ہماری مجلس میں رسول اللہ آتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ کس کا عقیدہ تھا؟ صحابہ کا عقیدہ تھا، ابو بکر کا عقیدہ تھا،
عمر فاروق کا یہ عقیدہ تھا، اور حد ہو گئی ہے علماء سو کی، ان علماء کی نہ تو خود اپنی اصلاح کرتے ہیں نہ عوام کو روکتے ہیں، باقاعدہ اسٹیج پر بیٹھ کر وہ سوچتے ہیں کہ ہم اہل حدیثوں کو چڑھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ سوچتے ہیں ہم ان لوگوں کو، جو لوگ جشن نہیں مناتے، میلاد شریف نہیں مناتے، ان کو ہم چڑھا رہے ہیں۔ لیکن ذرا غور کریے گا اپنی حرکتوں پر، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کی اے رقیب کہ میں گالیاں کھا کر کے بھی بے مزہ نہ ہوا۔ کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی ابلیس کے سوا سبھی منا رہے ہیں، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی صحابہ نے منایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے لیں یا اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ چلے جائیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپنی پیدائش کا جشن منایا؟ ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں 2 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی لیکن نہیں منایا۔ عمر فاروق کے دور خلافت میں 10 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آتا رہا جاتا رہا، انہوں نے منایا، جشن نہیں منایا۔ عثمان غنی کے دور خلافت میں 12 مرتبہ یہ مہینہ آیا، علی مرتضیٰ کے دور خلافت میں 5 مرتبہ، حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 1 مرتبہ، امیر معاویہ کے زمانے میں دور خلافت میں 19 مرتبہ، اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 47 مرتبہ، امام شافعی کے زمانے میں 55 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آتا رہا جاتا رہا، علی حجویری کے زمانے میں 62 مرتبہ، اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 60 مرتبہ، اور سلطان الدین باہو کے زمانے میں 67 مرتبہ آیا ربیع الاول کا مہینہ۔ ان میں سے کسی نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن نہیں منایا، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے۔ پھر جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر چلے جائیے 600 سال تک عید میلاد النبی کسی نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا۔ پھر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہمیں یاد آتا ہے، کل عبادت لم یتعبدها اصحاب النبی فلا تعبدوها۔ جس عمل کو صحابہ نے نہیں کیا، ابو بکر نے نہیں کیا، عمر فاروق نے نہیں کیا، عثمان غنی نے نہیں کیا، اے لوگو اس چیز کو تم بھی نہ کرنا۔ مسلمانوں کے صرف 2 ہی عیدیں ہیں، تیسری کوئی عید نہیں۔ اللہ کی قسم آج اسلام کو بدنام کرنے والے ہمارے اپنے ہی بھائی ہیں۔ کبھی حلالہ کے نام پر اسلام کو بدنام کر دیا، کبھی طلاق کے نام پر اسلام کو بدنام کر دیا۔ قرآن کی جو صحیح تعلیمات تھی ہم نے اس کو نہیں مانا، تو منوانے والے کو اللہ نے ہمارے سروں پر بیٹھا دیا، اب تم کو ہم منواتے ہیں۔ اور وہ کہا اس نے، ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ ظالم ہے، جابر ہے، گھروں کو بلڈوز کرتا ہے، مسلمانوں کے خلاف بولتا ہے وہ شخص، لیکن کبھی اس نے کہا تھا کہ میں 29 اسلامک ملکوں کا دورہ کر کے آیا ہوں، ایک مجلس کی دی گئی 3 طلاق ایک ہی لوگ مانتے ہیں سوائے بر صغیر کے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش۔ یہاں پر اگر کسی نے 3 طلاق دیا 3 نافذ کر دیتے ہیں لوگ، لیکن اور بھی تو اسلامی ملک ہے۔ اس نے ایک بات اور کہی تھی، لوگ قرآن پڑھیں، قرآن میں 3 طلاق کا ثبوت ہی نہیں ہے، اس نے کہا تھا۔ اور پھر ہم نے اسلام کو بدنام کیا، قرآن کریم کی تعلیمات کو ہم نے لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا، تو اس نے کہا کہ میں 3 طلاق کو ہٹا دوں گا، ہٹا دیا اس نے، قرآن کے مطابق کیا فیصلہ اس نے۔ واللہ اگر ہم قرآن کو نہیں مانیں گے، اللہ رب العالمین ایسے شخص سے کام لے لیتا ہے جس کا اسلام تو کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر حلالہ کے نام پر کیا ہم نے اسلام کو بدنام نہیں کیا؟ حلالہ کے نام پر اسلام کو جو بدنامی، جو توہین، آپ میڈیا اٹھائیے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ حلالہ کی اولاد بولتے ہیں مسلمانوں، کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ایسا مسئلہ ہی بیان کر دیا ہے۔ واللہ سب سے زیادہ طلاق کا مسئلہ آتا ہے ہمارے پاس ہر سال، ابھی بھی 3-4 فتوے میرے پاس موجود ہے، جواب دینا مجھ کو ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اپنی برادری میں میں جب سے نکاح پڑھا رہا ہوں، جب سے ادھر ہوں، کوئی طلاق نہیں ہے۔ شاذ و نادر 2 یا 3 واقعات جو میرے ذہن میں گردش کر رہے ہیں ابھی، ورنہ کوئی مہینہ اللہ کی قسم ممبر رسول اللہ پر بیٹھا ہوں، کوئی مہینہ خالی نہیں جاتا جس میں طلاق کا فتویٰ نہ آتا ہو میرے پاس۔ طلاق، مولوی صاحب طلاق دے دیا، کوئی حل ہے؟ کبھی خاتون کوئی فون کرتی، کبھی کسی کا شوہر فون کرتا، کبھی کسی بیٹی کا باپ فون کر دیتا ہے۔ تو آج ہم نے اسلام کو صحیح طریقے پر لوگوں کو نہیں بتایا، آج وہی ادھوری تعلیم سوشل میڈیا تک۔ اور وہ لوگ، وہ خاتون کہہ رہی تھی، مولانا صاحب اللہ اس کو جزائے خیر دے، کہا اللہ کی قسم اگر میرے شوہر نے حلالہ کروایا
تو اللہ کی قسم میں اسی کے ساتھ رہنا گوارا کروں گی، لیکن اس کے پاس ہم کو لوٹ کر کے اب نہیں آنا ہے۔ کہتی ہم کو لے چلو اہل حدیث علماء کے پاس، ہم حلالہ نہیں کروائیں گے، بدکاری ہم نہیں کروائیں گے، اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو آج اسلام کو بدنام کیا حلالہ کے نام پر، طلاق کے نام پر اور جلوس کے نام پر، تعزیہ داری کے نام پر۔ کیا یہی اسلام ہے؟ اے لوگو، اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، تیسری کوئی عید نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ یہ نیروز ہے، مجوسی کے تہواروں کا یہ تہوار کا دن ہے، ہم خوشیاں مناتے ہیں اس کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین نے ان تمام تہواروں کے بدلے میں تم کو 2 تہوار نصیب کر دیا ہے، اور وہ تہوار بڑے پاکیزہ ہیں، بڑے صاف ستھرے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ وہ 2 تہوار کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا عید الفطر اور یوم الاضحیٰ، یہ 2 تہوار ہیں، تیسری کوئی عید نہیں ہے، نہ عید میلاد النبی ہے، 11ویں ہے، 12ویں ہے، کوئی عید نہیں ہے، صرف 2 عیدیں ہیں۔ تو کس نے اس کو ایجاد کیا؟ آخری بات ہے، تو صحابہ نے تو نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، اللہ کے نبی کے وفات کے 600 سال تک نہیں ہوا، 7ویں صدی ہجری کے آغاز میں ابو سعید کوکبوری جو کہ عراق شاہ اربل کا وہ حاکم تھا، یہ صلاح الدین ایوبی کے زمانے کی بات ہے، اور پھر بات آتی ہے عراق کی، تو کہتا چلوں فتنوں کی سرزمی عراق ہے، ہر فتنہ اٹھے گا عراق سے، دجال بھی آئے گا تو عراق کی جانب سے، جتنے بھی فتنوں کی سرزمی عراق ہے۔ تو شاہ اربل نے اس کو ایجاد کیا، اور کب ایجاد کیا؟ سن 604 ہجری یا 625 ہجری میں اس نے اس کو ایجاد کیا۔ ناچنے والوں کو، گانے والوں کو، قوال کو بلایا، محفل سما کا اس نے ایجاد کیا، کہا کہ نبی کی پیدائش کا دن ہے، ناچو گاؤ جشن مناؤ۔ تندوری روٹیاں اور تندوری مرغی لوگوں میں تقسیم کی گئیں، اور لوگوں نے اس جشن کو خوب اچھے طریقے سے انجام دیا۔ اور پھر ایک ایمان فروش مولوی، جس کو میں کہہ دوں سرکاری مولوی، جب اس کو وہ خراسان کی طرف جا رہا تھا، اس کو خبر لگی کہ شاہ اربل ملک مظفر الدین ابو سعید کوکبوری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن سے بڑی الفت اور لگاؤ ہے، تو خراسان جانے کا ارادہ ترک کیا اور سیدھا وہ عراق پہنچا، اور وہاں پر ایک کتاب لکھی، التنویر فی مولد السراج المنیر۔ اس کتاب کو آپ انٹرنیٹ پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا لکھنے والا ابو الخطاب ابن دہیہ الکلبی ہے، جس نے کب لکھا؟ 625 ہجری میں اس کتاب کو لکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 600 سال کے بعد اس نے لکھا اس کتاب کو، اور کہا لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن مناؤ۔ تو نہ نبی نے منایا، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ محدثین نے، اس کو بعد کے لوگوں نے ایجاد کیا، جو آج اتفاق سے سوئے اتفاق کہوں کہ ہمارے علماء سو اور ہماری عوام اسی کو محبت رسول سمجھتے ہیں، اسی کو وہ دین سمجھتے ہیں، جلوس نکالیں گے، روڈ جام کریں گے، جو کہ دین اور اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا دے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے والے بن جائیں۔ جامع ترمذی کی ایک لائن کی حدیث ہمیں اس وقت یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری سنت کو فالو کرے گا، اور جو میری سنت کو فالو کرے گا کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ انشاءاللہ جنت میں ہوگا۔ رب العالمین کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل نیکی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔